السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بات سامنے بالکل واضح آ رہی ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے اہم ترین جو اس وقت بھی حکومت کا حصہ ہیں نظریاتی لوگ، اور جو عمران خان سے دل برداشتہ ہو کر ایک الگ گروپ بنا چکے ہیں، وہ اب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان بری طریقے سے پھنس چکے ہیں اور عمران خان کے لیے اب بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا اب آگے بڑھنا بہت مشکل ہے اور پاکستان کی حکومت میں ان کا آنا اب ناممکن ہو چکا ہے، اور اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سیاستدان نے نہیں کیا۔ پاکستان کے سیاستدانوں کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئی، میڈیا سے بھی ہوئی، بہت سارے لوگوں سے ہوئی، اپوزیشن سے بھی ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کو یہ مثلا کیسز بنائے گئے، لیکن جس طرح عمران خان نے اور ان کے جو رفقا تھے، چند قریب ترین رفقا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بیسیکلی ایک طریقے سے لوٹے تھے اور انہوں نے یہاں کے پناہ لی، اور پھر عمران خان نے ان کو بڑی بڑی پوزیشنز دے دی اور ان کو بڑی اہم مشاورت میں شامل کیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست میں بھی اور اپنی حکومت کو تو انہوں نے پہلے مثلا کلہاڑے سے وار کر کے ختم کیا، اور جب کلہاڑے سے وار کر کے ختم کر کے ان کو اب عوام میں جانا چاہیے تھا، ایک سیاست کرنا چاہیے تھا، ایک پازیٹیو وے میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، انہوں نے اس سے بھی بڑا کلاڑا اپنے سیاسی مستقبل پہ مانا اور اس طریقے کے ریمارکس دینے شروع کر دیے، اس طریقے کے اسٹیٹمنٹس، ایلیگیشنز اور جھوٹ کا ایک پلندہ کھول دیا انہوں نے، اور قومی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا عوامی، اور وہ بھی جھوٹا، غلط قسم کے مراسلے کو بیس بنا کر جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو جھوٹ بولا گیا، جس کی وضاحت شیخ رشید نے کر دیا کہ جناب یہ تو 4 مہینے پہلے آئی بی نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے، اور 2 مہینے کے بعد امریکہ والا واقعہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب پوری حکومت کر لیتے اور یہ عدم اعتماد کی بنیاد پر یہ مراسلہ کا کھیل نہیں کھیلتے تو شاید ان کے حکومت سے جانے کے بعد کوئی ان کے دروازے پہ نہیں آتا۔ تو یہ گیم انہوں نے کھیل کر ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام کو اپنی طرف متوجہ دیا، اور عوام کا وہ گروہ جو ان کا فین کلب بنا، اور ایک اور گروپ ہے جو کہ ان کے ہر اچھے بری چیز کو ایمان کی حد تک نعوذ باللہ مانتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے خدا بھی آ کے کہیں گے کہ عمران خان غلط ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہ ایک فین کلب ابھی بھی موجود ہے، وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے جو اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا کہ تقریباً 50 ارب جو آپ کا یو کے حکومت نے ریاض ملک سے برآمد کر کے دیا تھا، اس کو انہوں نے کس طرح سیٹل کیا اور اس کو ان کے اس اماؤنٹ میں داخل کر دیا گیا جو سپریم کورٹ نے ان پر لاگو کیا تھا، اور اس کے عوض ان کی وائف خاتون اول نے 5 ارب کی زمین حاصل کی ہے۔ تو یہ ابھی آ رہا ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، حکومت پاکستان نے ریلیز کیا۔ اسی طرح گوگی کا، فرا گوگی کے حوالے سے بہت کچھ ہے، ابھی بہت کچھ اور کھلے گا۔ فورن فنڈنگ کا کیس سامنے ہے جو کہ بالکل کلیئر کٹ سامنے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں تقریباً اس میں ختم ہو چکے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب آپ مزید پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے کے بجائے پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں، اور آپ کے جو پی ٹی آئی کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ بہرحال اس کا ایک عوام میں ایک حلقے میں پی ٹی آئی کا اثر موجود ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی از ایکول ٹو عمران خان ختم تو پی ٹی آئی ختم۔ لیکن پاکستان کے اہم ترین سیاسی مبصرین، جو بڑے مبصرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے، چاہے وہ انتقال کر جائے یا پارٹی چھوڑ دے، پارٹی رہتی ہے۔ ضرور ہے کہ اگر اس کے اندر، اس پارٹی کے اندر سے کوئی نیا آپ کے لیڈر ایمرج کرتا ہے اور پھر وہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے۔
تو یہ کہنا کہ عمران خان از اکول ٹو پی ٹی آئی بالکل غلط ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کی گئی, پھر بے نظیر آئے, بے نظیر چلی گئیں, آصف زرداری آئے, آصف زرداری ہیں موجود, بلاول بھٹو ادھر دیکھ لیجئے. اسی طرح ولی خان ہے, جے یو آئی ہے, ان کے بیٹے ہیں, عزیز ہے. کچھ لوگوں نے نئی پارٹی ہے جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, ان کے تو رشتہ داری کے بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. تو پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوتی. ہاں کسی شخص کا سحر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ چند دنوں میں آنے والا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سختی سے پابند کر دیا ہے کہ جی ادھر مت آئیں, آپ جائیں الیکشن کمیشن جلد سے جلد اس کا فیصلہ کرے. اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ, اور الیکشن کمیشن کہہ چکی ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ کریں گے. اور ایک بڑی خوشی کی بات ایک لحاظ سے ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 8 سال بعد آپ کے پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 2-3 دن کے اندر یا 1-2 دن کے اندر کنکلوڈ کر دیں گے. 8 سال بعد, اس سے پہلے کبھی نہیں کہا. ہمیشہ وہ ایک دروازے میں بھاگ رہے ہیں دوسرے دروازے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست بھی انہوں نے ڈالی ہے کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو فورن فنڈنگ ہے یا ممنوعہ فنڈنگ ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ کیا جائے, تاکہ پھر ان کے کیسز کھلیں اور جاتے جائیں. اور ابھی عمران خان صاحب نے 8 سال کی اس مقدمات کو, جو کہ آلریڈی 2 مہینے کا تھا میں بتا چکا ہوں, جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک پٹیشن دی تھی جس کو شٹ اپ کال کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا کہ یہ فیصلہ بہت جلدی میں ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. 8 سال. تو بہرحال ایک لحاظ سے خوشی کی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل اب یہ الیکشن کمیشن کو باور کرا چکے ہیں, ابھی جو حالیہ پروسیڈنگ ہوئی ہے, کہ ہم 2-1 دن میں اپنا کنکلوڈ کر دیں گے جو بھی ہے. اور الیکشن کمیشن مسلسل ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ ان ڈاکومنٹس, ان ثبوتوں جو اسکروٹنی کمیٹی نے دیا ہے, اسٹیٹ بینک نے دیا ہے, اور یہ جو سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس کو لا کر ان کو کنکلوڈ کریں, ورنہ ہم پھر مجبور ہوں گے کہ آپ کی اس طرح بھاگنے کے بنیاد پر فیصلہ یک طرفہ کر دیں. تو بہرحال پی ٹی آئی کے وکیل صاحب نے یقین تو دلا دیا ہے. اب دیکھیں فورن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں, اور اس سے پارٹی بھی بین ہونے کا خطرہ ہے. عمران خان صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کوئی دنیا کی ملک جو ہے اور وزیر اعظم اور کوئی پارٹی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی نہیں ہے, اس آئسولیشن میں نہیں جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیشنل برادری سے ہٹ کر آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, سلامتی کونسلز ہے, یو این او ہے, او آئی سی ہے, یا دوسری کلبز ہیں اس طرح کے بڑے بڑے, تو آپ اپنے آپ کو محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی کہ جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو, ایف اے ٹی ایف پہ آپ کی تلوار لٹک رہی ہو, بینک کرپسی کے اوپر آپ جا چکے ہو, تو پھر آپ آنکھیں دکھائیں پاکستان سے باہر بین الاقوامی طاقتوں کو, تو نہیں ہوتا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائیں جس کی بنیاد پر آپ اپنے ملک کے مفاد کے لحاظ سے آگے بڑھیں. جو ملک آپ کے ساتھ آپ کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کے گہرے تعلقات ہونی چاہیے. آزاد خارجہ پالیسی کے لیے کوئی نہیں منع کرتا, لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اٹھا کر کونے میں پھینک دیں اور ان کو گالیاں دیں اور ان کو دھمکیاں دیں اور ان پہ الزامات لگائیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس جگہ سے بھی آپ کو شٹ اپ کال. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج کے ساتھ جو عمران خان نے کیا ہے اور ان کے لوگوں نے کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فوج عمران خان کی ان حرکتوں کو چھوڑ دے گی, بھول جائے گی جو انہوں نے کیا ہے اور آج تک وہ کر رہے ہیں؟ تو صورتحال یہ, پہلے تو معاف کیا جب وہ اپوزیشن میں تھے, اب تو حکومت میں رہ کے اور حکومت کے بعد جس طرح پاکستان کے سپہ سالار کو اور پاکستان کی آرمی کو ملائن کیا گیا, تضحیک کی گئی, تذلیل دی گئی, پوری دنیا میں گالم گلوچ کیا گیا, پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات کی گئی, ایٹمی اسلحہ اثاثے کو چھوڑنے کی بات کی گئی, اور پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے کی بات کی گئی, اور کھلے عام عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں نے پاکستان کی افواج پاکستان کہ آپ کے آرمی چیف کو جو ہے وہ ملائن کیا. آرمی چیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم ایک سپاہی تک, چاہے وہ سر کریک پہ کھڑا ہو یا سیاچن پہ یا وزیرستان پہ یا سوات پہ, وہ اپنے انڈر کمانڈ ہوتا ہے. آپ اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کو دھمکی دے رہے ہیں, تو گویا پورے فوج کو آپ دھمکی دے رہے ہیں. اور آپ نے تو
ادارے کو بھی دھمکی دی ہے، گالی دی. تو اب بتائیے نا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو ان اہم ترین لوگوں نے جو آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوٹوں کو، ان بغوڑوں کو جو کہ پی ٹی آئی میں آ کر اہم پوزیشن حاصل کی اور اتنے دنوں تک وزارت کا حصہ لیا اور کئی طرح کی کرپشن کی، جن کا نام بھی نہیں تھا، کوئی یو کے سے اٹھ کے آ گیا، کوئی یو ایس اے سے اٹھ کے آ گیا، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے جن کو کوئی پارٹی مثلا اپنے دروازہ نہیں کھولتی تھی کہ یہ اندر آ کے آپ کے چوکیدار کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کو انہوں نے بڑی بڑی مراتیں اور وزارت دی، جس کا لوٹ مار ابھی آگے آ رہا ہوگا، اور وہی ان کا قصہ پاسا بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح کے حالات کر دیے گئے ہیں کہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یا تو عمران خان یا پی ٹی آئی. عمران خان اگر پی ٹی آئی میں رہے تو پی ٹی آئی تباہ ہو جائے گی. تو گویا کیا عمران خان اس بات کو مانیں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار ہیں؟ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، جس طرح ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں، اور جس طرح ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی سیاست اور حکومت میں اب ان کا مقام زیرو ہے، تو وہ پارٹی بھی چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے بڑا این آر او مانگیں گے. تو اب کیا حکومت این آر او دے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ این آر او دے گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو اہم ترین لوگ اندر نظریاتی ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو عمران خان سے ناراض ہو کے سائٹ میں ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد ہے، اور انہوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مفاد میں آپ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے باہر چلے جائیں، اور موقع دیں پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر اور کارکن کو کہ وہ اپنا ایک چیئرمین کرے، کیونکہ آپ کی بنیاد پر آپ تو تباہ ہو رہی ہیں اور ہو چکے ہیں. آپ نے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں کلہاڑا مان لیا ہے. اب آپ پاکستان کی سیاست میں، حکومت میں نہیں آ سکتے. اعلان ہر جگہ سے ہو رہا ہے، پاکستان کے اہم ترین اسٹیک ہولڈر یہ بول رہے ہیں. تو گویا پھر آپ چھوڑیں جان پی ٹی آئی کی، آپ چھوڑیں، تاکہ ان کالی بھیڑوں کو جو پی ٹی آئی پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، لوٹے اور بھگوڑے، ان کو یہ نظریاتی کارکن نکال کے پھینکے اور پی ٹی آئی کو دوبارہ منظم کریں اور تنظیم سازی کریں، تاکہ پی ٹی آئی پاکستان میں ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر نظر آئے. دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو آخری وقت تک اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.